بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ اس شخص کے بارے میں جانتے ہیں جو آج سے ہزاروں سال پہلے پیدا ہوا لیکن آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہے؟ یہ شخص مختلف موقعوں پر ہمارے سامنے بھی آتا ہے۔ یہ ویڈیو دنیا کے سب سے پراسرار شخص کے بارے میں ہے جن کے بارے میں دنیا کے ہر دور کے لوگ تلاش میں رہے، جن کا نام حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو ہمیشہ زندہ رہنے کی قوت کیسے ملی اور یہ آج تک زندہ کیسے ہیں، اس بارے میں مختلف واقعات ملتے ہیں۔ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے جمع کیے اور اپنے بیٹوں سے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ زمین والوں پر بہت جلد ایک بڑا عذاب نازل فرمانے والا ہے، تو میری وفات کے بعد میرے جسم کو فلاں غار میں رکھ دینا یہاں تک کہ سکون پا جاؤں، اور میرے جسم کو ملک شام میں دفن کر دینا۔ لہٰذا آپ کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کا جسم مبارک آپ کے بیٹوں کے پاس رہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو اپنے پاس رکھا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین پر طوفان نوح بھیجا، پوری زمین ایک زمانے تک پانی میں ڈوبی رہی، اور طوفان ختم ہونے کے بعد حضرت نوح بابل شہر میں آ کر ٹھہرے اور اپنے تینوں بیٹوں کو وصیت کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو اس غار سے لے کر ملک شام میں دفن کرو جہاں انہوں نے وصیت کی تھی۔ تو آپ کے بیٹوں نے کہا، زمین وحشت ناک ہے اور نہ ہی کوئی اس زمین سے مانوس ہے اور نہ ہی وہاں کا راستہ جانتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس شخص کے لیے جو ان کے جسم کو دفن کرے گا قیامت تک زندہ رہنے کی دعا کی ہے۔ پھر آپ کا جسم مبارک اسی طرح رہا یہاں تک کہ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جن کا نام خضر علیہ السلام تھا، انہوں نے آپ علیہ السلام کو دفن کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور حضرت خضر علیہ السلام جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے گا زندہ رہیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور نام بلیہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ علیہ السلام جس جگہ پر بیٹھتے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس اگ جاتی تھی، اس لیے لوگ آپ کو خضر کہتے تھے۔ خضر کے معنی سبز چیز کے ہوتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت ذوالقرنین اللہ تعالیٰ کے نیک بادشاہ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے بڑے حصے پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے وزیر بھی تھے۔ کتابوں میں حضرت خضر علیہ السلام کی لمبی عمر اور موت نہ آنے کی وجہ یہ بھی لکھی گئی ہے کہ آپ علیہ السلام نے آب حیات نامی ایک چشمے کا پانی پیا تھا۔ آب حیات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو اسے پیے گا یا اس میں غسل کرے گا تو اسے کبھی موت نہ آئے گی۔ تورات کے بعد یوحنا میں آب حیات کا ذکر یوں ملتا ہے کہ پھر اس نے مجھے بلور کی طرح آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا کے تخت سے نکل کر اس شہر کے درمیان بہتا تھا، اور دریا کے پار زندگی کا درخت تھا۔ آب حیات کا ذکر قدیم داستانوں اور کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ داستانوں میں 3 اشخاص کا ذکر کیا گیا جو آب حیات تک پہنچ گئے تھے۔ ان میں سے ایک حضرت الیاس علیہ السلام، دوسرے حضرت ذوالقرنین اور تیسرے حضرت خضر علیہ السلام ہیں، جن میں سے صرف حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام کو ہی آب حیات کا پانی نصیب ہوا تھا۔ روایتوں کے مطابق ذوالقرنین علیہ السلام نے قدیم تاریخی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے چشمہ حیات میں سے پانی جو پیے گا اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے اس پانی کی تلاش میں مغرب کا سفر کیا، اور ذوالقرنین کے علم میں یہ بات آئی کہ آب حیات اندھیرے راستوں میں موجود ہے اور وہاں 360 چشمے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے اپنے لشکر کے 360 لوگوں کو چنا اور ہر ایک کو ایک ایک مچھلی دے کر حضرت خضر علیہ السلام کی سربراہی میں روانہ کیا۔ تمام لوگوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ ہر کوئی اپنی مچھلی کے ساتھ چشمے میں اتر جائے اور واپس آ کر اپنی اپنی مچھلی ظاہر کرے۔ کافی لمبے سفر اور دشواری کے بعد آخر کار یہ لوگ اس چشمے تک پہنچ گئے۔ جب واپس آئے تو ذوالقرنین بادشاہ نے سب کو اپنی اپنی مچھلی جمع کروائی اور کہا، سب نے اپنی مچھلی جمع کروائی مگر حضرت خضر علیہ السلام کے پاس مچھلی موجود نہیں تھی۔ ذوالقرنین بادشاہ نے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ میں جب چشمے میں اترا تو مچھلی میرے ہاتھ سے نکل کر پانی میں چلی گئی۔ میں نے غوطہ لگا کر اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ ذوالقرنین بادشاہ نے کہا، وہ پانی آپ کے مقدر میں تھا۔ آب حیات میں غوطہ لگانے اور اس مقدس پانی کو پینے کی برکت سے حضرت خضر علیہ السلام ہمیشہ زندہ رہیں گے اور آپ کو کبھی موت نہیں آئے گی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے گا۔